बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद तैयब तक देख रहे हैं। आज के इस व्लॉग के अंदर हम सूरह इनाम जो है उसकी तर्जमानी जारी रखेंगे और ये वही तर्जमानी है जो सैयद अबू अला मौदूदी साहब ने की हुई है। तो आज सूरह इनाम जो है उसकी आयत नंबर 68 से लेकर 68 से लेकर 72 तक हम इस पर व्लॉग बनाएंगे। शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम देखो कि लोग हमारी आयात पर नुक्ताचीनियाँ कर रहे हैं तो उनके पास से हट जाओ, यहाँ तक कि वो इस गुफ्तगू को छोड़कर दूसरी बातों में लग जाएं। और अगर कभी शैतान तुम्हें बुला दे, बुलावे में डाल दे, तो जिस वक्त तुम्हें इस गलती का एहसास हो जाए, उसके बाद फिर ऐसे जालिम लोगों के पास ना बैठो। उनके हिसाब में से किसी चीज़ की जिम्मेदारी परहेजगार लोगों पर नहीं है, अलबत्ता नसीहत करना उनका फ़र्ज़ है। शायद वो गलत रवि से बच जाएं। छोड़ो उन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और जिन्हें दुनिया की ज़िंदगी फ़रेब में मुब्तला किए हुए है। हाँ, मगर ये कुरान सुनाकर नसीहत और तनबीह करते रहो कि कहीं कोई शख्स अपने किए करतूतों के वबाल में गिरफ्तार न हो जाए, और गिरफ्तार भी इस हाल में हो कि अल्लाह से बचाने वाला कोई हामी और मददगार और कोई सिफारशी उसके लिए ना हो। और अगर वो हर मुमकिन चीज़ फिदिया में देकर छूटना चाहे तो वो भी उसे कबूल न की जाए, क्योंकि ऐसे लोग तो खुद अपनी कमाई के नतीजा में पकड़े जाएंगे। इनको तो अपने इनकार हक के मुआवजा में खौलता हुआ पानी पीने को और दर्दनाक अज़ाब भुगतने को मिलेगा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो कि हम अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारें जो ना हमें नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान, और जबकि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा चुका है, तो क्या अब हम उल्टे पांव फिर जाएं? क्या हम अपना हाल उस शख्स का सा कर लें जिसे शैतानों ने सहरा में भटका दिया हो और वो हैरान व परेशान और सरगर्दा फिर रहा हो, दर हालांकि उसके साथी उसे पुकार रहे हों कि इधर आ, ये सीधी राह है, ये सीधी राह मौजूद है। कहो, हकीकत में सही रहनुमाई तो सिर्फ अल्लाह ही की रहनुमाई है, और उसी की तरफ से हमें यह हुक्म मिला है कि माल के कायनात के आगे सारे अतायतें खम कर दें, नमाज कायम करो और उसकी नाफरमानी से बचो। उसी की तरफ से हमें हुक्म मिला है कि माल के कायनात के आगे सारे अतात खम कर दो, नमाज कायम करो और उसकी नाफरमानी से बचो। उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। वही है जिसने आसमान और ज़मीन को बरहक पैदा किया है, और जिस दिन वो कहेगा कि हशर हो जाए, उसी दिन वो हो जाएगा। उसका अरशाद ऐन हक है, और जिस रोज़ सूर फूंका जाएगा उस रोज़ बादशाही उसी की होगी। वो गैब और शहादत हर चीज़ का आलम है और दाना और बाखबर है। तो इन आयात के अंदर जैसा कि शुरू में कहा गया कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके
کہ جب لوگ جو ہیں تم دیکھو کہ وہ اللہ کی آیات کے اوپر نکتہ چینیاں کرنا شروع ہو چکے ہیں، نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، تو ان کے پاس سے اٹھ جایا کرو، ان کے پاس سے اٹھ جایا کرو۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم بھول جاؤ، تو جب تمہیں یاد آئے تو اس وقت وہاں سے اٹھ جاؤ، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھو، نہ بیٹھو۔ ان میں سے کسی چیز کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے۔ البتہ ان کو نصیحت کیے جاؤ، ان کو نصیحت کرنا فرض ہے، شاید کہ اپنے غلط روی سے بچ جائیں، یعنی غلط رویہ جو چھوڑ دیں اس کو، اس سے بچ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی نافرمانی سے خود بچ کر کام کرتے ہیں، ان پر نافرمانوں کی کسی عمل کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر وہ کیوں خواہ مخواہ اس بات کو اپنے اوپر فرض کر لیں کہ ان نافرمانوں سے بحث و مناظرہ کر کے ضرور انہیں قائل ہی کر کے چھوڑیں گے، اور ان کے ہر لغو و محمل اعتراض کا جواب ضرور دیں گے۔ اور اگر وہ نہ مانتے ہوں تو کسی نہ کسی طرح ان کو منوا کر ہی چھوڑیں گے۔ ان کا فرض بس اتنا ہے کہ جنہیں گمراہی میں بھٹکتے دیکھ رہے ہوں انہیں نصیحت کریں اور حق بات ان کے سامنے پیش کر دیں۔ پھر اگر وہ نہ مانیں اور جھگڑے اور بحث اور حجت بازیوں پر اتر آئیں تو اہل حق کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دماغی کشتیاں لڑتے رہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے رہیں۔ ضلالت پسند سالوں کے بجائے انہیں اپنے وقت اور اپنی قوتوں کو ان لوگوں کی تعلیم و تربیت پر صرف کرنا چاہیے، اور اصلاح و تلقین ان کو کرنا چاہیے جو خود طالب حق ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دین کی تبلیغ کا ایک طریقہ انسانوں کو بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، کہ اگر وہ کٹ خیتیوں پر اتر آئیں، بحث محاسب پر اتر آئیں، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور اپنا وقت ان کے ساتھ بحث میں نہیں صرف کرنا چاہیے، کیونکہ بحث کے اندر جب بندہ پڑ جاتا ہے تو پھر بندہ مانتا نہیں ہے، بحث کے اندر ہی پڑا رہتا ہے اور وقت ضائع ہوتا ہے، بہت زیادہ وقت ضائع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کو البتہ نصیحت کرو، مان لیں تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اپنا وقت جو ہے ان لوگوں کے اوپر صرف کرنا چاہیے جو کہ طالب حق ہوں، جو حق کی تلاش میں ہوں۔ تو یہ پہلا اصول ہے دعوت و تبلیغ کا، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا گیا ہے۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کی بال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اسے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود ہی اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضہ میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو،
اور وہ حیران و پریشان اور سرگرداں پھر رہا ہو، در حالانکہ اس کے ساتھی جو ہیں اس کے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہی ہے، اور اسی کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر تسلیم کام کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے، اسی دن ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے، اور دانا و باخبر ہے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لوگوں کے اوپر یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم مالک کائنات کے آگے سر خم کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، اور ہم اس حکم سے انحراف کریں، اس حکم کو نہ مانیں اور نماز قائم نہ کریں اور نافرمانی سے نہ بچیں۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی سے بچیں اور اس کے آگے سر اطاعت جھکا دیں اور نماز قائم کریں۔ تو اسی نے زمین و آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے۔ تو قرآن کے اندر یہ بات بار بار لوگوں سے کہی گئی ہے کہ قرآن اور زمین و آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو برحق پیدا کیا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق محض کھیل کے طور پر نہیں ہوئی ہے، یہ ایشور جی کی لیلا نہیں ہے، یہ کسی بچے کا کھلونا نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے وہ اسے کھیلتا رہے اور پھر یوں ہی اسے توڑ پھوڑ کر پھینک دے۔ دراصل یہ ایک نہایت سنجیدہ کام ہے جو حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے، ایک مقصد عظیم اس کے اندر کار فرما ہے، اور اس کے ایک دور گزر جانے کے بعد ناگزیر ہے کہ خالق اس پورے کام کا حساب لے جو اس دور میں انجام پائے، اور اسی دور کے نتائج پر دوسرے دور کی بنیاد رکھے۔ یہی بات ہے جو دوسرے مقامات یوں بیان کی گئی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ فضول پیدا نہیں کیا ہے، اور وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان چیزوں کو جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے۔ اور افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم، تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں نہیں فضول پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس نہ لائے جاؤ گے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ سارا نظام کائنات حق کی ٹھوس بنیادوں پر قائم کیا ہے، عدل اور حکمت اور راستی کی قوانین پر اس کی ہر چیز مبنی ہے۔ باطل کے لیے فی الحقیقت اس نظام میں جڑ پکڑنے اور بار آور ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ باطل پرستوں کو موقع دے دے کہ وہ اگر اپنے جھوٹ اور ظلم اور ناراستی کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو اپنی کوشش کر دیکھیں، لیکن آخر کار زمین باطل کے ہر بیج کو اگل کر پھینک دے گی، اور آخری فرد حساب میں ہر باطل پرست دیکھ لے گا کہ جو کوششیں اس نے شجر خبیث کی کاشت اور آبیاری میں صرف کیں وہ سب ضائع ہوئیں۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کو بربنائے حق پیدا کیا ہے، اور اپنے ذاتی حق کی بنا پر ہی وہ اس پر
फरमानरवाई कर रहा है। इसका हुक्म यहाँ इसलिए चलता है कि वही अपनी पैदा की हुई कायनात में हुक्मरानी का हक रखता है। दूसरों का हुक्म अगर बाहर चलता नज़र आता भी है तो इसे धोखा ना खाओ। फिर हकीकत इनका हुक्म चलता है ना चल सकता है, क्योंकि कायनात की किसी चीज़ पर भी इनका कोई हक नहीं है कि वो उस पर अपना हुक्म चलाएं। तो ये अल्लाह ताला ने बरहक पैदा करने के 3 मतलब बयान किए हैं। और जिस दिन वो कहेगा कि हशर हो जाए, उसी दिन वो हो जाएगा। उसका इरशाद ऐन हक है। जिस रोज़ सूर फूंका जाएगा। सूर फूंकने की सही कैफियत क्या होगी, इसकी तफसील हमारी समझ से बाहर है। कुरान से जो कुछ हमें मालूम हुआ है वो सिर्फ इतना है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह के हुक्म से एक मरतबा सूर फूंका जाएगा और सब हलाक हो जाएंगे। फिर नामालूम कितनी मुद्दत बाद, जिसे अल्लाह ही जानता है, दूसरा सूर फूंका जाएगा और तमाम अवलीन व आखरीन असर नौजिंदा होकर अपने आप को मैदान हशर में पाएंगे। पहले सूर पर सारा निज़ाम कायनात दरा बरम हो जाएगा और दूसरे सूर पर एक दूसरा निज़ाम नई सूरत और नई कवानीन के साथ कायम हो जाएगा। तो जिस रोज़ सूर फूंका जाएगा उस रोज़ बादशाही उसी की होगी। ये मतलब नहीं कि आज बादशाही उसकी नहीं है, बल्कि मतलब यह है कि उसका उस रोज़ जब पर्दा उठाया जाएगा और हकीकत बिल्कुल सामने आ जाएगी, तो मालूम हो जाएगा कि वो सब जो बाख्तियार नज़र आते थे या समझे जाते थे, बिल्कुल बेइख्तियार हैं और बादशाही के सारे इख्तियारात उसी एक खुदा के लिए हैं जिसने कायनात को पैदा किया है। वो गैब और शहादत हर चीज़ का आलम है और दाना और बाखबर है। गैब उसको कहते हैं जो मखलूक़ात से पोशीदा है, और शहादत वो सब कुछ जो मखलूक़ात के लिए ज़ाहिर व मालूम है। वमा अलैना इल्लल बलाग। उम्मीद है कि मेरे चैनल मोहम्मद तैयब अतहर अहमद तैयब अतहर को सब सब्सक्राइब करेंगे, इसको लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे, ताकि कुरानी मालूमात जो हैं, कुरान का इल्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुंतकिल हो सके। वमा अलैना इल्लल बलाग।